بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نماز کے ایک ایسے اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، نماز کی ایک ایسی غلطی کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس غلطی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز ہو گئی، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ نماز ان کی ذمہ واجب الادا ہوتی ہے۔ وہ غلطی بہت سارے لوگوں سے کیوں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بعض ساتھی ایسے ہیں کہ وہ لا علمی کی وجہ سے وہ یہ غلطی کرتے ہیں، ان کے علم کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہوتا، اور بعض ساتھی ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اس مسئلے کا پتہ بھی ہے لیکن غفلت کی وجہ سے وہ یہ غلطی بار بار دہراتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی، نماز ان کے ذمے واجب الادا ہوتی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف اور اس غلطی کی طرف۔ اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ نماز کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فرض ہیں۔ خدا نخواستہ اگر نماز کے اندر کسی سے فرض چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، جیسے مثلاً تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، اور طریقہ اس کا کیا ہے کہ فرض یہ کیسے ادا ہوگا؟ اللہ اکبر کہنا یہ زبان سے، اور زبان حرکت کرے، ہونٹ بھی ہمارے حرکت کریں۔ اسی طرح قیام کے اندر قرات فرض ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے قرات کرنی ہے کہ ہماری زبان بھی حرکت کرے، ہمارے ہونٹ بھی حرکت کریں، تو تب یہ قرات والا رکن قیام کے اندر ادا ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ آتے ہیں، آ کر نماز شروع کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیتے ہیں، اور پھر قیام کے اندر قرات کرتے ہیں، اسی طرح رکوع سجود کے اندر تسبیحات پڑھتے ہیں، اسی طرح قعدہ کے اندر التحیات اور درود شریف، دعائے موصورہ، یہ ساری کی ساری چیزیں پڑھتے ہیں۔ اب ان کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں دل ہی دل کے اندر پڑھتے ہیں، نہ ان کی زبان حرکت کر رہی ہوتی ہے، نہ ان کے ہونٹ حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس طرح نماز پڑھنے سے علماء کرام نے فرمایا ایسے آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، اور فرض کیسے ادا ہوگا؟ اس کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ اکبر ہم کہیں تو ہماری زبان بھی حرکت کرے، ہمارے ہونٹ بھی حرکت کریں، اور قیام کے اندر جس وقت ہم قرات کریں تو قرات بھی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہماری زبان بھی حرکت کرے، ہمارے ہونٹ بھی حرکت کریں۔ دل ہی دل کے اندر اگر کوئی شخص خدا نخواستہ یہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے یا قیام کے اندر قرات کرتا ہے تو ایسے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، چاہے کوئی منفرد نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یا امام نماز پڑھا رہا ہے، دونوں صورتوں کے اندر اگر خدا نخواستہ کسی شخص کے ہونٹ بند تھے، دل ہی دل کے اندر اس نے تکبیر تحریمہ بھی کہہ دی، اس نے قرات بھی کر لی، یا زبان کے ذریعے اس نے قرات کر دی لیکن ہونٹ اس کے دونوں بند تھے، حرکت نہیں کر رہے تھے، تو علماء کرام نے فرمایا ایسی صورت میں ایسے بندے کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ قیام کے اندر قرات کرنا یہ ایک رکن ہے، اور یہ رکن قرات والا محض زبان کو حرکت دے کر ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتا۔ قرات کو ادا کرنے کے لیے علماء کرام نے فرمایا شرعاً یہ ضروری ہے کہ حروف کی صحیح ادائیگی ہو، اور حروف کی صحیح ادائیگی کب ہوگی کہ جب ہمارے زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے ہونٹ بھی حرکت کریں۔ اس لیے کہ بھائی دوستو بعض ایسے حروف ہیں کہ ہونٹ کو حرکت دیے بغیر ان کا ادا کرنا ہی ناممکن ہے، جب تک ہمارے ہونٹ حرکت نہیں کریں گے تو اس وقت تک وہ حروف بھی ادا نہیں ہوں گے۔ تو بہت سارے لوگ، بہت سارے ایسے ساتھی جو غفلت میں آ کر نماز شروع کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور قیام کے اندر قرات کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ساری کی ساری چیزیں دل ہی دل کے اندر پڑھتے ہیں، یا وہ زبان کے ذریعے وہ حروف ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے
کہ ہم جس وقت تکبیر تحریمہ کہیں یا قرات کریں تو دل ہی دل کے اندر نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ ہماری زبان بھی حرکت کرے، ہمارے ہونٹ بھی حرکت کریں، تو تب یہ تکبیر تحریمہ اور قرات والا رکن قیام کے اندر ادا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔